بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، اذان ویب ٹی وی کے ایکسکلوسیو انٹرویو میں ہوں آپ کا ہوسٹ عدیل عارف۔ ناظرین، آج ہمارے ساتھ جو شخصیت موجود ہیں انٹرویو کے لیے، ان کا نام ہے سید اطہر عبداللہ صاحب۔ آپ ایشین یونین فورم کے وائس پریزیڈنٹ ہیں، انسٹیٹیوٹ آف نیشنل کیور اینڈ میڈیسن کے بھی سینئر ممبرز میں آپ کا شمار ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ آپ ٹیکسٹائل بزنس سے ریلیٹڈ کی فیلڈ میں ہیں۔ آئیے آج ان سے گفتگو کرتے ہیں۔ السلام علیکم سید۔ وعلیکم السلام ورحمۃ کیسے طبیعت ہے؟ الحمد للہ۔ اچھا اطہر صاحب، آپ کے بارے میں ہم نے یہ سنا ہے کہ آپ ماشاءاللہ جو فلڈ کے حوالے سے جو کام چل رہا ہے اس میں آپ نے بہت آگے بڑھ چڑھ کر اور آپ نے کام کیا، نمبر 1، اور نمبر 2 آپ جو ہیں کافی آپ کا ایک ان ڈیپتھ اس کے اوپر انالیسز ہے جو بھی سارے یہ معاملات ہوئے پاکستان میں۔ تو آپ ہمیں ذرا اپنی کہانی اپنی زبانی بتائیں فلڈ کے حوالے سے۔ جی، ایسا ہے کہ میں سب سے پہلے آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ ایشین یونین فورم کے حوالے سے ہم لوگ کچھ دوست متحد ہو چکے تھے اور ایک گروپ کی شکل اختیار کر چکے تھے۔ اسی دوران یہ فلڈ کا سلسلہ شروع ہوا، تو ہمارے جو ایک دوستوں میں سے ہیں ڈاکٹر سید محبوب عالم صاحب، ان کے ساتھ بیٹھ کے مشاورت میں ہم نے طے کیا کہ ہم بھی شاید اس میں پارٹیسپیٹ کریں۔ اچھا، ایشین یونین فورم کے حوالے سے بہت ساری چیزیں آپ تک پہنچی ہوں گی اور اس کی ڈیٹیل بھی میں آپ کو بتاؤں گا، لیکن فی الحال میں آپ کو انسٹیٹیوٹ کے حوالے سے بات کروں گا۔ تو اس وقت ہم نے بیٹھ کے کچھ پلان کیا، رمضان قریب تھا اور جو پوزیشن تھی، حالات ہمارے سامنے آ رہے تھے، تو ہمارے جو جنرل سیکرٹری ہیں طارق شاداب صاحب، ان کو ہم نے بھیجا وزٹ کے لیے کہ آپ سروے کر کے آئیے۔ 2 دن انہوں نے سروے میں لگائے۔ پھر ہم نے انتخاب کیا کہ ہمارے لیے اندرون سندھ، تو وہ ان کی جو چیزیں سامنے آئی، اس میں ہم نے یہ اندازہ لگایا کہ ہم قریب ترین بیلٹ پہ جہاں پہ ہماری اپروچ ہو سکتی ہے اور جو زیادہ ضرورت مند ہیں ہم وہاں پہ۔ تو ہمارے نظر کے اندر جو پٹی آئی وہ گھاروں سے لے کے چور جمالی، جس میں سجاول، مکلی، ٹھٹھا، یہ جتنا اطراف کا علاقہ تھا جہاں تک ہم پہنچ سکتے تھے، وہاں پہ ہم نے جا کے پھر کام کو شروع کیا۔ اس سلسلے میں ہم نے میرا خیال ہے 15-20 سے زیادہ کیمپ کیے، جس کے اندر رمضان بھی آئے، عید بھی آئی، اور جو کچھ ہم نے وہاں دیکھا، جس وقت جس چیز کی ضرورت محسوس کی ہم نے، ان سب چیزوں کو ہم نے جمع کر کے لوگوں کو پرووائڈ کیا۔ اور ایسا بھی ہم نے دیکھا کہ بعض چیزیں جو ان کی ضرورت سے زیادہ تھیں، جو ان کی اویئرنیس نہیں تھی ان کو، وہ بھی لوگوں نے جذبے کے تحت وہاں پہنچائی۔ میں نے خود پرسنلی اپنی ٹیم کے ساتھ جا کے وہاں پہ چیزوں کو دیکھا، اور ہم نے یہ کیلکولیشن نکالی، مارک کیا کہ کس چیز کی ہمیں ضرورت ہے، یہاں کیا چیز فیزیبل ہے۔ آیا منرل واٹرز کی ہم بوٹلز ہزاروں لاکھوں روپے کی ہم ڈال دیں اور ان کے لیے وہ ویلیویبل نہیں ہے، اس لیے کہ ان کو اویئرنیس نہیں کہ منرل واٹر کیا چیز ہے۔ اسی طرح کھانے پینے کی چیزیں ہیں، ملک پیکس ہیں۔ پھر ہم نے ٹارگیٹ کر کے ان چیزوں کو جو سستی بھی ہوں، سستی سے مراد یہ کہ اگر 100 روپے کلو کا چاول آپ بانٹ رہے ہیں، وہی اگر آپ 50 روپے کلو کا چاول لیں گے تو 100 روپے میں آپ 2 گھر نمٹائیں گے۔ ہم نے اس طرح ڈیزائن کیا اس کو، پروجیکٹ کو اپنے کھانے کے معاملے میں، رہنے کے معاملے میں۔ ہمارے ساتھ کوسٹ گارڈ والے بھی انہوں نے ہمیں سپورٹ کیا، کیونکہ آپ کو اندازہ ہے کہ جب نیا سلسلہ شروع ہوا تھا تو اس وقت لوٹ مار کا سلسلہ بھی زیادہ تھا، کہ اگر آپ کوئی بھی امدادی سامان لے کے پہنچتے ہیں تو قافلوں پہ لوٹ مار شروع ہو جاتی ہے۔ تو کوسٹ گارڈ والوں نے ہمیں بڑا سپورٹ کیا، انہوں نے بڑا آرگنائز کیا ہوا تھا اسٹیڈیم کے اندر، 500 لوگ، 1000 لوگ، 10,000 لوگ، اس طرح بائفرکیٹ کر کے، تو ہم سامان اس شروع کے اندر اس طرح لے کے جاتے رہے وہاں۔ اچھا اطہر صاحب، آپ نے بھی جو ذکر کیا لوٹ مار کے حوالے سے، تو یہ بتائیے گا کہ جو ویسے ایک کوشچن تھا کہ جو لوٹ مار لوگ کر رہے تھے وہ کیا فلڈ وکٹمز کے لوگ تھے یا تو کوئی جرائم پیشہ باقاعدہ لوگ یہ کام کرتے؟ میری جو آبزرویشن تھی اس حوالے سے وہ یہ تھی کہ موسٹلی تو وہ ایک جو ہر علاقے کی ایک کرمنل مافیا ہوتی ہے، وہ لوگ تھے، اور پھر فلڈ وکٹمز کے حوالے سے جتنے لوگ ہیں ان کو یوٹیلائز کرنا، اس لیے کہ کوئی مشکل نہیں ہے، جس کے پاس کھانے کو نہیں ہے، رہنے کو چھت نہیں ہے، پہننے کو کپڑا نہیں ہے، اور ایک لمبے عرصے کے لیے اس کو کوئی فیوچر نظر نہیں آ رہا، تو کچھ بھی کرنے کو تیار ہو۔ ایک اور چیز یہ پوچھنا چاہوں گا کہ ایسے جب حالات کسی بھی ملک کے اوپر آتے ہیں تو کچھ ایسے جرائم پیشہ لوگ ہوتے ہیں جو خاص طور پہ ہیومن ٹریفکنگ میں انوالو ہوتے ہیں، تو ان کی چاندنی ہو جاتی ہے کہ لوگوں سے ناجائز فائدہ اٹھائیں، تو کیا ایسی کوئی چیز وہاں آپ کو نظر آئی کہ؟ ہاں، بہت زیادہ، لیکن یہ ساری چیزیں ڈیپینڈ کرتی ہے کہ آپ جو چیز لوگوں کو دے رہے ہیں وہ کس طرح دے رہے ہیں۔ میں نے یہ دیکھا لوگ پھینک رہے تھے
लाखों रुपए का माल फिकते हुए देखा, रोड पे बिखरते हुए भी देखा। उसी काम को फिर हमने वॉच करके ऑर्गेनाइज किया सिस्टमेटिक। जैसे अभी मैंने आपको कोस्ट गार्ड का जिक्र किया, अपना मजहर साहब और एक कर्नल यूनुस साहब, मतलब ये 2-3 इनको हमारे साथ लाने का मकसद ही सिर्फ ये था कि हमें सिक्योरिटी मिल जाए और हम इनके शेल्टर के साथ नीचे काम करें ऑर्गेनाइज करके। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह सिस्टम बहुत अच्छा चला हमारा। अब तो खैर वहाँ कुछ भी नज़र नहीं आता, अब जो सूरत हाल है। NGOs पहले तो बहुत सारे लोग थे, खिदमत खल्क के आप देख लें, MQM को देख लें, हिलाल अहमर को देख लें और सुन्नी जमात को देख लें, लातादाद मतलब थे। लेकिन वो चीज़ें अब नहीं, अब सब, अब आप जाके देखें, मैं अभी लास्ट विजिट करके आया हूँ संडे को, लेकिन तकरीबन 20% लोग आज भी हैं वहाँ। मतलब आपका ये कहने का मकसद है वो तंजीमें वापस आ गई हैं? पर अब ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन मुझे कोई नामो निशान नज़र नहीं आता अब वहाँ। उसकी क्या वजह है? मेरा ख्याल है कि वो वक्ती एक जोश जज्बा था, वो अब ठंडा पड़ गया। तो अभी जो लड़के विक्टिम मिले, उनको आप क्या समझते हैं कि अभी भी उसी तरह ज़रूरत है या वो? देखें, इसमें ऐसा है कि जो लोगों की जगहें डिस्टर्ब हुई थी, वो जगहों से जब पानी निकला तो वो ऑटोमेटिकली लोग वहाँ पहुँचे, लेकिन जब वो अपनी जगह पे पहुँचे तो उनको वो चीज़ें नज़र नहीं आई जो वो छोड़ के गए थे, इसलिए कि वो पानी में बह चुकी थी। अच्छा, मोस्टली जो ज़मींदारी का इलाका होता है, उसके अंदर जो छोटे लोग होते हैं वो अपने वसाइल से इस तरह के कच्चे घर मकानात तामीर करते हैं। वो ज़मीनें किसी और की होती हैं। वो जो फ्यूडल जो लॉर्ड्स होते हैं, उन्होंने उनके सर पे भी हाथ नहीं रखा, जिनसे अभी मैं लास्ट एक मीटिंग करके आया हूँ सजावल के अंदर बहुत सारे लोगों से। तो उनमें ऐसे लोग मुझे मिले कि भाई सब कुछ हमारा बह गया, अब हम अपनी जगह पे तो हैं लेकिन छत नहीं है, खाने को नहीं है, ज़मीनें अभी इस काबिल नहीं है कि उन पर काश्त हो सके। तो हमारी काश्त होगी तो हमें ज़मींदार कुछ पैसा देगा खाने को। तो इस तरह के मसाइल भी हैं। अच्छा, शेल्टर के हवाले से बताइएगा कि वहाँ के जो लोग हैं, जो अभी आप लेटेस्ट जो वहाँ से रिसेंटली होके आए, तो उनका शेल्टर क्या है? टेंट्स में रह रहे हैं या तो कच्चे मकानात बनाए हैं? मैंने जो नहीं देखे, कच्चे मकानात तो मुझे कहीं नज़र नहीं आए, कोई शाज़ो नादिर 2-4-5% मुझे नज़र आए हों, लेकिन खैमे और इस तरह के तरपाल्स के कच्चे छपरे टाइप के इसकी तरह की कुछ कॉलोनियाज बनी हुई हैं। लेकिन मोस्टली आप बताइए ना कि अगर आप अपने घर में और खुदा न खास्ता उस घर में कोई तबाही आ जाती है और फिर वो तबाही निकलती है, वो जिस हाल में भी आपने वापस अपने घर ही जाना है ना, तो उन खैमों में कब तक रहेंगे लोग? आखिर तो उन्हें जाना है, चाहे उनको गवर्नमेंट ने सपोर्ट किया या नहीं किया, उन्होंने रीबिल्ड करना है उसे नए सिरे से, न्यू कंस्ट्रक्शन करनी है, जैसे भी करनी है। तो वो मसाइल उनके सामने खड़े। उनके मवेशी किसी के बह गए, किसी ने कहा हमने ओने पनों बेच दिए, किसी ने कहा मर गए। अब वो कुछ ने ये भी कहा कि हम उनको बेच के जो पैसा था वो अब तक हम बैठ के खा रहे हैं, अब आगे का हमें नहीं पता हमारा फ्यूचर क्या है। अच्छा, अगर आप अपने साथ कोई सिविल इंजीनियर्स की टीम लेके जाएं कि उनको कंस्ट्रक्शन के हवाले से उनकी असिस्टेंस करें, तो ऐसा क्यों नहीं करता आप लोग? देखें, बात यह है कि सारे वसाइल के साथ है चीज़ें। आपके पास जितने वसाइल होंगे, पहले हमने फोकस रखा हुआ था हेल्थ पर, फिर हम आए क्लॉथिंग के ऊपर, फिर हम अब आए एजुकेशन के ऊपर। चीज़ें जो हमने देखी वहाँ पे, मतलब पर्सनली मैंने खुद अपनी आंखों से देखा कि कहना मतलब मुझे कहते हुए भी वो घिन सी आती है कि उन बच्चों के अंदर जो पैदाइशी 6-6 महीने के या 2 साल के या 1 साल का बच्चा है, लिटरली हमने जाके हमने जब उनको उठाने की कोशिश तो उनमें से बदबू आ रही थी जिस्म से। ऐसा लग रहा था कि पैदाइश के बाद से इनको कभी जाए हाजत की सफाई नहीं की गई। तो जिस कौम को बेसिक ना पता हो कि सफाई निस्फ ईमान है, हमारा ईमान तो ये है ना, तो उनमें दीन की अवेयरनेस क्या होगी, सफाई की अवेयरनेस क्या होगी, पाकी नापाकी की अवेयरनेस क्या होगी। तो ये जब चीज़ें हमारे सामने आई तो हमने अपने फोकस को चेंज किया। डॉक्टर साहब के सामने हमने बात रखी, तारिक साहब के सामने बात, जितने पैनल्स के हमारे लोग थे हमने इस बात को चलाया। तो फिर हमारे सामने आई कि यार बेसिक इन्फॉर्मेशन हम इनको दें कि सफाई बुनियादी चीज़ है। आपने पानी साफ़ पीना है, आपने खाने की जगह को साफ़ करना है, आपने नापाकी की जगह को साफ़ रखना है, कपड़े साफ़ पहनने। उसके बाद हम बात करेंगे कि आपको उठना बैठना कैसे, यानी बहुत सारी चीज़ें हैं। मुझे नहीं लगता कि वो आज के दौर के लोग हैं। ऐसे लोग ऐसे मतलब 2-2, 4-4 किलोमीटर तक पैदल हम लोग गए। हम लोगों ने चारपाइयों के ऊपर मेडिसिन डाल के कैंपिंग की, पर्सनल हम खुद इन्वॉल्व रहे, जिसमें डॉक्टर साहब भी, उनकी मिसेज भी, तारिक साहब भी, मतलब जितने हमारे टीम के लोग थे खुद साथ। मैंने ये देखा कि लोगों के अंदर जज्बा ही नहीं है कि हम उनकी मदद के लिए आ रहे हैं और वो हंस रहे हैं हमारे ऊपर, वो थोड़ी दूर भी चलने को तैयार नहीं। उसकी क्या वजह थी? अवेयरनेस नहीं है। उनका लालच ये है कि उनको चीज़ें मिल जाएं और मेडिसिन उनके अंटस नहीं, अगर उनको नहीं ज़रूरत है तो
جبکہ آپ اگر کسی کی مدد کے لیے جاتے ہیں تو اس گھر کے ہر فرد آپ کا ویلکم کرتے ہیں, آپ کی ہیلپ کے لیے تیار ہوتے ہیں. یہ اویئرنیس کی ضرورت ہے, یہ ایجوکیشن کی ضرورت ہے. اس کے لیے ہمارا مطلب جو ویژن ہمارے سامنے آیا نا کہ یار بیسک چیز ہے کہ ہم وہاں کے لوگوں کو کیسے اویئرنیس دے سکتے ہیں, کیا ایجوکیٹ کر سکتے ہیں بنیادی چیزوں کے بارے میں, کہ کس طرح آگے پھر ایک جا کے ایک معاشرے کی طرف. آپ جو ایجوکیٹ کے حوالے سے کہہ رہے ہیں ان کے بڑوں کو, ایڈلٹس کو خاص طور پہ, تو وہ ظاہری بات ہے ان کے لیے تو اسکول نہیں بنائے جا سکتے. دیکھیں ابھی اس کے لیے ہمارے ذہن میں یہ ہم نے اس پہ کام بھی شروع کیا ہے کہ ہم جیسے 100 بچوں کے اوپر کچھ کام کریں, 2 4 5 10 کلاسیں دیں انہیں. ہماری کوشش ہے کہ انہی لوگوں میں سے پھر ہم لوگ نکالیں, کیونکہ ہمارے پاس اتنے وسائل نہیں ہے کہ ہم کوئی بڑی بڑی بلڈنگز بنا دیں گے اور اسکول شروع ہو جائیں گے. اگر ہم اسکول وہاں اسکول بنے ہوئے ہیں آلریڈی, وہاں ٹیچرز بھی ہیں, وہاں پڑھنے والا کوئی نہیں ہے, پڑھانے والا کوئی نہیں ہے, بہت ہر سیم, کوئی مطلب ان کے اندر چینجنگ نہیں ہے. اندر سے پوٹینشیل نکالنا ہے, اندر سے ان کو یہ باور کرانا ہے کہ یہ چیز آپ کی ضرورت ہے, اس سے آپ کی کیا تبدیلی آ سکتی ہے, آپ کے حقوق کیا ہیں. اچھا اطہر صاحب, مجھے یہ بتائیں کہ کس طریقے سے ڈسٹنگوش کیا جائے گا کہ واقعی یہ لوگ جو ہیں فلڈ وکٹمز ہیں, کیونکہ یہ بھی سننے میں آ رہا ہے کہ کچھ پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں وہ لوگوں کو یوز کر رہی ہیں اپنے مقاصد کے لیے, حالانکہ وہ لوگ جو اب فلڈ وکٹمز نہیں رہے. یعنی کہ مطلب مقاصد سے کیا مراد ہے آپ کی؟ مقاصد سے مراد یہ کہ مثال کے طور پہ آپ جا رہے ہیں کہ بھئی انسانی خدمت کے لیے کہ ان کو جا کے پیسے دے دیں یا ان کی کوئی مدد کر دیں. اب وہ جو ہے فلڈ وکٹمز وہ بنے ہوئے ہیں, لیکن پیچھے وہ سارا جو ہے لسانی جماعتوں کے پاس جا رہے ہیں, پولیٹیکل جماعتیں ان کے پاس جا رہے ہیں. ایسی کوئی بات نہیں؟ نہیں, میں نہیں سمجھتا کہ اس طرح کی کوئی ایسی بات ہے. ایسا نہیں ہے. بات یہ ہے کہ جو لوگ وہاں پہ افیکٹڈ ہیں میڈیسنس کے حوالے سے, فوڈز کے حوالے سے, وہ واقعی افیکٹڈ ہیں. ان کی چہرے بولتے ہیں, ان کے حلیے بولتے ہیں, ان کی پوری باڈی لینگویج بتاتی ہے کہ ان کو کیا چیز کی ضرورت ہے اور کیا نہیں ہے. آپ لسانی بات یا جماعتوں کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو اس کا ایک میں آپ کو چھوٹا سا تجربہ بتاؤں. طارق شاداب صاحب اور ڈاکٹر منور صاحب نے وزٹ کیا تھا یہاں پہ ماری پور کے اوپر ہاؤس وے کی طرف. وہاں انہوں نے دیکھا کہ باقاعدہ جماعتی بنیاد پہ لوٹ کھسوٹ کا سلسلہ جاری ہے. اب ڈاکٹر منور صاحب نے وہاں پہ ارینج کیا کہ جو میڈیکل کے حوالے سے حاملہ خواتین ہیں ان کی ایک پوری ڈیٹا شیٹ بنائی جائے, ان کو پراپر ٹریٹمنٹ ملے, لیکن ہم وہاں نہیں کام کر پائے. پھر صاحب آپ لاسٹ ٹائم کب گئے تھے نیو دہلی سے؟ میں 5 دسمبر آن سنڈے. اس کے اندر ہمارے ساتھ مطلب لیڈی ڈاکٹر بھی تھیں, میری وائف بھی تھیں, اور پورا اپنا ڈاکٹر محبوب عالم صاحب بھی تھے. اور وہاں پہ بھی ہمیں بہت اچھا رسپانس ملا. تقریباً 600-700 لوگوں کو ہم نے دیکھا وہاں پہ, اور پرسنل میں نے خود ڈسپینسنگ کی وہاں پہ, جبکہ میرا میڈیکل ڈپارٹمنٹ نہیں ہے, لیکن ہماری ٹیم ڈاکٹر صاحب کی شفقت ایسی تھی کہ ہم نے آپس میں کوآرڈینیٹ کر کے 4-5 لوگوں نے اتنے سارے لوگوں کو دیکھا وہاں پہ. پھر وہاں پہ ہم نے بلینکٹس سردی کے حساب سے بانٹے, اور اسی طرح سے کپڑے وہ ہم نے وہاں تقسیم کیے. اچھا, ابھی آپ کا نیکسٹ کا پلان ہے جانے کا, اور آپ اپنے ساتھ کس قسم کا سامان لے کے جا رہے ہیں؟ دیکھیں, سامان اور نیکسٹ پلان کے حوالے سے چیزیں تو آپ کو پتہ نا, یہ کام ایسا ہے کہ سمندر ہے. وسائل ظاہر ہے کہ ہر جگہ ایک محدود ہی ہوتے ہیں. کوئی آدمی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں 100% سب چیزوں کو کیپچر کر لوں گا. اب جیسے ہمیں وسائل جو پرائرٹیز ہمارے سامنے آتی ہیں, جیسے ہم نے ابھی وہاں پہ کچھ ایسے پیشنٹ نکالے جن کو کینسر ہے, جو ڈائبیٹک ہیں, ان کو ہم نے یہاں بلایا ہے. اب ان کے یہاں کے ٹوٹل اخراجات ہم نے بیئر کرنے ہیں. یہ سارے بجٹس ہم نے دیکھنے ہیں. اب دیکھتے ہیں آگے, ہم تو لگے ہوئے ہیں, آگے کرنے والی ذات اللہ کی. اچھا, آپ نے کوئی اپنی میڈیا ٹیم بنائی ہے جو جا کے وہاں آپ کے ساتھ مل کے جا کے دیکھے کہ کیا ہو رہا ہے؟ ایکچوئل میں ہمارا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم اس کو لوگوں کو دکھانے کے لیے, شو آف کرنے کے لیے. ہم جتنے بھی لوگ ٹیم کے ہیں نا, سب ویل آف ہیں. کسی کو ضرورت نہیں ہے کہ وہ شو آف کرے کہ یہ ہم نے صرف اپنی مطلب اس کے لیے کام کیا ہے. اور اللہ کا شکر ہے کہ ہمیں اپنے وسائل سے ہی یہاں تک ہم پہنچ گئے. آگے بھی اللہ کی اس سے امید رکھتے ہیں کہ, اور اگر کبھی بڑے پیمانے پہ جیسے ہمارا پروگرام ہے کہ بلوچستان کی طرف نکلنے کا, اور جو ڈاکٹر صاحب نے اور ہم نے پلان کیا ہے کہ یہ جو ایجوکیشن کے حوالے سے اس کے اندر اگر کوئی آگے پروجیکٹ بنتے ہیں تو ہم انہی لوگوں میں سے چیزوں کو نکالیں. 100 بچوں سے 200 بچوں پہ جائیں, 200 سے 1000 پہ, لیکن انہی میں سے ہم پہلے سٹارٹ لیں, پھر انہی میں سے انہی لوگوں کو لیں, پھر ہم آگے پنجاب میں چلیں, بلوچستان میں چلیں. جتنی قریب کی اپروچ جہاں غربت زیادہ ہے
جہاں مطلب کام کرنے کی ضرورت ہے وہ ہمارا پلان ہے کام کرنے کا. بہت بہت شکریہ اطہر صاحب. تھینک یو. ناظرین آج آپ نے اطہر عبداللہ صاحب کی گفتگو سنی کہ کیسے وہ فلڈ وکٹمز کے پاس گئے اور کس طریقے سے انہوں نے مدد کی, اور ابھی بھی ماشاءاللہ ان کا عزم یہ ہے کہ وہ پھر سے جائیں گے اور اس کام میں جڑے رہیں گے. اور یہ یقیناً بہت ہی میں کہوں گا کہ قابل فخر بات ہے ہمارے لیے کہ ہمارے درمیان ایسے لوگ موجود ہیں جو کہ بڑے بڑے صنعت کار ہیں, جیسے کہ یہ اطہر عبداللہ صاحب ٹیکسٹائل سے ریلیٹڈ ہیں, لیکن پھر بھی وہ اپنے قیمتی وقت میں سے جاتے ہیں اور اللہ کی رضا کے لیے اور انسانیت کی خدمت کے لیے جا کے وہاں فلڈ وکٹمز کی مدد کرتے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اس کام میں لگیں اور انسانیت کی خدمت کریں اور ان کو بھی جزائے خیر دیں. اب اپنے ہوسٹ عدیل عارف کو اجازت دیجیے, انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.